واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر اپنی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بیان کی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے نوازا ہے، یہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی جو علم حاصل کرتا ہے وہ بہت کم۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسان کا علم قلیل ہے، ناقص ہے، اور ناقص علم اور قلیل اور تھوڑے علم کے ساتھ جب کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ اکثر و بیشتر صحیح نہیں ہوتا، اس فیصلے میں غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم نے فیصلہ کرنا ہے، قاضی بننا ہے، تو اس سے پہلے تمہیں اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کے بعد تمہیں پریکٹس کرنی پڑے گی۔ پریکٹس کرنے کے بعد جب آپ کی داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو جائیں گے، تب جا کے آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ کو جج کی کرسی پر بٹھایا جائے۔ اس لیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے علم کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، تجربے اور دانائی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے بارے میں ایک اصولی حقیقت یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو تمام کوششوں کے بعد، تمام تر صلاحیتوں کو آزمانے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم اللہ کے نزدیک بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا اور بہت ناقص ہے۔ بالخصوص انسان کا خود اپنے بارے میں علم بہت ناقص ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ کیوں لگتی ہیں اس کا نہیں پتہ، ان کا علاج کیسے ہوگا یہ بھی نہیں پتہ۔ انسان اپنے بارے میں بھی ابھی تک لا علم ہے، بہت کم علم رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے بارے میں دوسری حقیقت یہ بیان کی ہے کہ اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک جو ذات جانتی ہے وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ خالق اپنی مخلوق کے بارے میں 100% جانتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، اس کی کیا نفسیات ہیں، اس کا کیا مزاج ہے، اس نے کب تک زندہ رہنا ہے اور کتنی حد تک اس نے صحت مند رہنا ہے، کب کب اس کو بیماریاں لگنی ہیں، کون کون سی بیماریاں لگنی ہیں اور کیسے کیسے ان کا علاج ہونا ہے۔ انسان کے بارے میں تمام باریکیوں سے جو ذات واقف ہے وہ اس کی خالق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیسے اپنی مشین اور اپنی مشین کے بارے میں ایک بنانے والے کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلاتے ہیں۔ ایک مثال دیا کرتے ہیں علماء کرام ابھی اس دور کی کہ جب آپ کوئی بھی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کتابچہ ضرور ملتا ہے۔ اس کتابچے میں ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے چلانا ہے، خراب ہو جائے تو کیسے اس کو درست کروانا ہے، اس کے استعمال کے سارے طریقے بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایکسپائر ہو جائے گی، پھر یہ کام نہیں دے گی۔ یہ وہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے اس مشین کو یا اس پرزے کو بنایا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس انسان کی حقیقت کیا ہے، اس انسان کے تقاضے کیا ہیں، اس انسان کی کامیابی کہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس کی ناکامی کے کیا اسباب ہوں گے، اس کو برائیوں سے کیسے بچانا ہے، برائی کیا چیز ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے ہمیں انسان کی نفسیات کے بارے میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتا ہے 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں، قرآن کریم تو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اپنے کلام میں اس حقیقت کو صدیوں پہلے لکھا ہوا ہے، جو آج کے دور میں جا کے نفسیات کے ماہرین اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کر چکے ہیں، وہ اپنا نظریہ بتا چکے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں نفسیات کے ایک بہت بڑے ماہر نے، بلکہ اس دور کے سب سے بڑے ماہر نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی جذبات ہیں،
انسان کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں، انسان کی جتنی بھی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، سب سے مضبوط خواہش، سب سے تگڑی آرزو، سب سے زیادہ طاقتور محرک وہ انسان کے اندر جو موجود ہے وہ جنسی خواہش کا ہے۔ یہ اتنی منہ زور خواہش ہے، جب یہ زور پکڑتی ہے تو پھر یہ تمیز کھو دیتی ہے، پھر یہ انسان کے عقل کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، پھر یہ انسان کے ہوش و حواس کو گم کر دیتی ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد قتل کر دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ پاگل تھے۔ صحیح الفطرت اور سلیم العقل انسان سے ایسی حرکت کی آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیدھا بھلا آدمی جو صبح و شام ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کا حلیہ بھی درست ہے، جس کا دماغ بھی درست ہے، جس کی اٹھک بیٹھک بھی درست ہے، اچانک اس کے اوپر کون سا شیطان سوار ہو گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے، پھر اس کو مار بھی دیا اور اس کے بعد اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ تو یہ اس نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑی منہ زور خواہش ہے وہ جنسی خواہش ہے۔ اب یہ بات آج کی بات ہے جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور قرآن کریم نے انسان کی آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک فہرست بنائی سورہ آل عمران میں، اور ہمیں بتایا کہ انسان کو کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور اس لسٹ کو پہلے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو رکھا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ 7 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں 7 چیزوں کی رغبت رکھ دی ہے، انسان کی نیچر اور فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا، سب سے پہلی چیز، سب سے بڑا محرک، سب سے مضبوط آرزو جو انسان کے دل میں رکھی گئی ہے وہ ہے حب الشہوات من النساء۔ انسان کے اندر خواتین کی جنسی رغبت اور خواہش سب سے پہلے نمبر پر سب سے مضبوط انداز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کے بیٹے آتے ہیں، انسان کی اولاد آتی ہے۔ یہ انسان جو صبح و شام اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ انسان کی شعوری کوشش ہے، لیکن اس کی لاشعوری رغبت کس طرف ہے؟ وہ اولاد کی طرف نہیں ہے۔ اولاد کے لیے صبح سے لے کر شام تک دفتر میں یا دکان میں بیٹھنے والا شخص جو شعوری طور پر سمجھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ میں اولاد کا پیٹ پالوں، اس کے سامنے سے اگر کوئی نوجوان خواتین گزریں تو اس کو سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہے، وہ ایک شعوری محبت ہے، وہ آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کی پرورش کرنی ہے، وہ آپ کے شعور کا تقاضا ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، لیکن آپ کے لاشعور میں اس سے بھی زیادہ منہ زور خواہش جو پڑی ہوئی ہے وہ اولاد کی نہیں ہے، وہ عورتوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت پسند ہے اور حق بات کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا کہ اس چیز کو خدا تسلیم کرتا ہے، اس چیز کو اللہ مانتا ہے کہ انسان کو جس کو اس نے پیدا کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مضبوط خواہش اور محرک رکھا ہے وہ ہے انسان کے دل میں جنسی رغبت، جنسی شہوت اور جنسی خواہش۔ اس کے بعد اولاد ہے، اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جمع ہو جائیں، اس کے بعد چاہتا ہے وہ بہترین سواری مجھے میسر آ جائے، اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ والخیل المسمى والانعام والحرث، اور جب سارا کچھ اس کو مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب میرا ایک فارم ہاؤس ہونا چاہیے، اس کے اندر مویشی ہونے چاہیے، اس کے بعد گائے ہونی چاہیے، بھینس ہونی چاہیے، اپنا دودھ ہونا چاہیے، سب کچھ دیسی ہونا چاہیے۔ وہ جب سارا کچھ کر لیتا ہے تو آخر میں اتنے بڑے بڑے کھیت، بڑی بڑی فصلیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنانے کی خواہش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ لیکن ان تمام خواہشات میں اولین خواہش جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ جنسی خواہش۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، جو فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو فطرت کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ سلیم العقل، سب سے زیادہ کامل انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ بھی حقیقت پسند ہے،
انہوں نے بھی فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث یا حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے اندر گھول کے پلا دی گئی ہے۔ اب سنیں وہ 3 چیزیں کون کون سی؟ النساء، عورتوں کی محبت، نمبر 2 الطیب، خوشبو، عطر جس کو کہتے ہیں، اس کی محبت، اور نمبر 3 جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو گویا کہ انسان جو ہے وہ اگر وہ دعوے نہ کرے، بلند و بان دعوے نہ کرے، اپنی پاکیزگی کی کہانیاں اور داستانیں نہ سنائے، حقیقت کو اپنے سامنے رکھ کر ٹھیک ٹھیک اگر اس سے سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میرے دل میں جو سب سے زیادہ خواہش ہے مرد کہے گا وہ عورت کی ہے، اور عورت کہے گی کہ مرد کی ہے، سب سے بڑی خواہش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات نکاح کے راستے سے، 1-2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے نکاح ہو گئے ہیں یہ کافی ہے، اس کے بعد آپ نکاح نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ عورتوں کا حسن آپ کو بھلا لگے، مزید آپ نکاح نہیں کریں گے۔ اب ہمیں بہت کوئی اجنبی باتیں لگ رہی ہیں، تو یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ اجنبی نہیں ہیں، یہ بہت حقیقت پسندانہ سوچ، نظریہ اور فکر ہے جو انسانوں کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دیا، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو جنت میں ان کا دل نہیں لگتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو انسان کی نفسیات کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین آج اگر اپنے انکشافات کر رہے ہیں یا اپنے نظریات بیان کر رہے ہیں تو یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو اللہ نے بیان کر دی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر ان کو جنت پہ داخل کیا گیا تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ سوتے میں جب وہ جاگے ایک دفعہ تو ان کی بائیں طرف ان کی بیگم موجود تھی، ان کی بیوی موجود تھی، حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے مردوں میں، عورتوں میں سب سے زیادہ حسن کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت حوا کا حسن سب سے زیادہ تھا۔ جب حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، جب حضرت حوا کو اللہ نے وجود بخشا، اس کے بعد جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دن بھی یہ پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان کو یہ بات بتلا دی جائے کہ عورت کے بغیر وہ ادھورا ہے، عورت کے ساتھ وہ کامل اور مکمل ہے۔ ان تینوں مثالوں، ان تینوں حقائق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اس حقیقت کو جو اللہ نے بیان کیا ہے، کبھی صراحتاً، کبھی اشارتاً، کبھی ضمناً، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس حقیقت کو ہمیں پہلے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی پاکیزگی کے اوپر نہیں اترا سکتے ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیزگی کی داستانیں بیان مت کرو، خدا اچھی طرح جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے۔ تو ایک تو انسان کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ محرک ہے، طاقتور، اور جب سب سے زیادہ مضبوط خواہش ہے وہ جنسی خواہش ہے، اس سے زیادہ مضبوط خواہش انسان کے دل میں کوئی نہیں رکھی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ انسان کی فطرت کو میں نے اس انداز سے ڈھالا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم و حکمت کی روشنی میں انسان کی اس فطرت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اسباب بھی بتائے۔ 2 طرح کے اسباب ہیں۔ نمبر 1، چونکہ سب سے زیادہ منہ زور تمنا جو انسان کے دل میں ہے وہ جنسی خواہش ہے، تو اس تمنا کا لحاظ کیا جائے، اس آرزو کا لحاظ کیا جائے، اس خواہش کو کوئی راستہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حلال راستہ فراہم کیا دنیا کے ہر مرد کو اور دنیا کی ہر عورت کو، کہ حلال طریقے سے مرد اور عورت باہمی جنسی تعلق کو قائم کریں، تاکہ جو سب سے زیادہ طاقتور محرک آپ کے دل و دماغ میں فطرت نے ودیت کر دیا ہے اس کو کوئی راستہ ملے۔ یہ سب سے زیادہ جو فطرت کے قریب حل تھا، سب سے زیادہ جو قابل عمل حل تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں ہمیں عنایت فرمایا۔
اور پھر شریعت نے اس نکاح کو اس لیے آسان بھی فرمایا، اتنا آسان کیا کہ شاید کسی بھی تہذیب میں، دنیا کی کسی بھی تہذیب میں مرد و عورت کے باہمی رشتے کو اتنا آسان نہیں بنایا گیا۔ مرد مہر دے گا، ابھی نہیں تو قرض، کوئی بات نہیں، بعد میں دے دے گا، آج کے دن دینا بھی لازمی نہیں ہے۔ نمبر 2، صرف ایک جملہ مرد کہے گا، ایک عورت کہے گی، اور نمبر 3، 2 گواہوں کی موجودگی میں، بس اس کے علاوہ نکاح میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ مسنون ہے، اچھا ہے، باعث برکت ہے کہ شادی کے بعد مرد ولیمہ کرے، وہ بھی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اندر ودیعت کی گئی خواہش کو پورا کرنے کا اور اس ذوق کی تسکین کرنے کا حلال راستہ ہمیں عنایت فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ بڑی منہ زور خواہش ہے، تو اگر ایک بیوی پر تمہاری اس خواہش اور تمہارے ذوق کی تسکین نہیں ہوتی تو دوسری بیوی کی بھی گنجائش، تیسری اور چوتھی کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، ہر راستہ بند کر دیا اللہ نے۔ جب باندیوں کا اور غلاموں کا رواج تھا تو ایک راستہ وہ بھی تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ فطرت جو اللہ کے علم میں موجود تھی کہ انسانوں کے اندر میں نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ ہے اس کا ایک بہترین اور آسان علاج۔ اس کے علاوہ، اس نکاح کے علاوہ، اس منہ زور خواہش کو لگام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ہمیں بتائے ہیں وہ بھی بہت مضبوط اسباب ہیں۔ جتنا منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، لگام اتنی زوردار ڈالی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی ہے بدکاری کی طرف جانے کی، جنسی رغبت کی، نکاح کے علاوہ کسی راستہ کو اپنا کر تسکین حاصل کرنے کی جو روش ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکو گے، قریب بھی نہیں جاؤ گے، یہ نہیں کہ تم زنا نہیں کرو، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زنا کے قریب کرنے کے راستے گنوائے ہیں، کن کن راستوں سے انسان زنا کے قریب ہو جاتا ہے، بدکاری کے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے دن سے، پہلے لمحے سے، اول وہلہ سے انسان بدکاری کی طرف نہیں جاتا، بدکاری کی تیاریاں ہوتی ہیں پہلے۔ وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظا من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ہر ابن آدم کے حصے میں زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہو، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی آنکھیں تیاری کرتی ہیں، اس کے ہاتھ تیاری کرتے ہیں، اس کے پاؤں تیاری کرتے ہیں، اس کا دل تیاری کرتا ہے، یہ سب اعضاء مل کر تمہید بناتے ہیں۔ تمہید بنانے کے بعد آگے شرمگاہ یا تو اس تمہید کی تکمیل کر دیتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اپنے حصے کا کر لیتی ہے، وہ دیکھتی ہے، غلط نگاہوں سے دیکھتی ہے، ہوس زدہ نگاہوں سے دیکھتی ہے، یہ اس کے حصے کا زنا ہو گیا۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا یہ ہے کہ یہ عورت کی یا جن سے مخالف کی آواز کو غلط خواہش اور غلط تمنا کے ساتھ اور غلط ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، لہذا یہ اپنے حصے کا گناہ کر ڈالتے ہیں، ان کے حصے کا گناہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہاتھ لگتے ہیں، ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں اور ہاتھ مس ہوتے ہیں، ہاتھوں کے حصے کا گناہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں چل کر جاتے ہیں، اس کے حصے کا گناہ ہو جاتا ہے۔ نفس تمنا کرتا ہے، اس کے حصے کا گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ زنا کی تمہیدیں پوری ہو جاتی ہیں، جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آخری درجہ رہ جاتا ہے، جس کو ہم بدکاری کہتے ہیں، وہ بدکاری کا صرف آخری درجہ ہے۔ بدکاری کے پہلے بھی بہت سارے درجات ہیں، وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئے ہیں، اب بدکاری کا آخری درجہ رہ جاتا ہے، یا کوئی شخص اس کو بھی پورا کر لیتا ہے، کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بدکاری نہیں کی، اس نے بدکاری کے سارے ذرائع کو اپنا کر بدکاری کا پورا آدھا حصہ انجام کو پہنچا دیا۔ لہذا
اس اصول کے تحت کہ چونکہ بدکاری میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء حصہ لیتے ہیں اور اللہ کو یہ بدکاری کسی صورت بھی منظور نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی منظور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدغنیں اور پابندیاں بھی ایسی لگائی ہیں کہ کوئی شخص اس انتہا تک پہنچ ہی نہ پائے۔ ایک ڈیفنس لائن ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یہ حفاظتی حصار ہے پورے کا پورا، تب جا کے وہ بدکاری آتی ہے جس سے منع کیا گیا۔ پہلے اس حصار کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوطی کے ساتھ قائم کیا ہے، چنانچہ یہیں سے آغاز کیا ہے کہ جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کو پھیر ڈالیں، بہت سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور مومن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ پھر اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں تو ہم میں سے مردوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں، عورتوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ مرد بہادر واقع ہوا ہے، مرد جسمانی طور پر طاقتور واقع ہوا ہے، اور یہ جب چاہتا ہے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، نہیں شرماتا، اس لیے مرد کو الگ احکام دیا، عورت کو کہا، اور عورت کے پاس جو قوت اللہ نے رکھی ہے وہ نسوانی حسن کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے، دیکھیے ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب اسباب بدکاری کے اوپر قدغن اور پابندی لگانے کی بات آئی ہے تو عام لوگوں سے شروع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ شک کر رہا ہے ہمارے اوپر، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو ہماری پاک دامنی کے اوپر شک ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کو ہماری عفت کے اوپر شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کا بھی یہاں سے خاتمہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پردے کی یہ ساری پابندیاں اللہ نے اپنے رسول کی ازواج پہ لگائی ہیں، تاکہ اللہ یہ واضح کرے کہ اللہ کو کم از کم رسول پر تو شک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، میں کم از کم کلمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ اللہ کو یا دین کو یا شریعت کو خواہ میں شک کیوں ہے ہمارے اوپر، وہ کیوں اتنی پابندیاں لگاتا ہے، اس سوچ کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز ازواج مطہرات سے کیا، جو دنیا کی تمام پاکیزہ عورتوں کی سردار ہیں، ان سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کن مردوں کو کہا ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ اور یہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گی، کن مردوں کو کہا کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرو، کن مردوں کو کہا کہ ان سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، کن مردوں کو کہا کہ ان کے گھروں میں داخلہ ہو تو ان کے مردوں سے اجازت لے کر جاؤ، کن مردوں کو کہا کہ بغیر ضرورت ان سے بات نہ کرو، صحابہ کرام کو کہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے متقی لوگوں کا سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر صدیق متقیوں کا سردار ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تمام مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ اور ان کو گھروں میں رہنا ہے، وہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں جائیں گی، جب ضرورت اور حاجت ہوگی، جب ضرورت اور حاجت پڑے گی تو وہ گھر سے باہر نکلیں گی، جب ان کو کسی کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی تو نرم لہجے میں بات نہیں کریں گی، اور جب ان کو کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوگی تو پردے کے پیچھے سے مانگیں گی، اور حجاب اوپر ڈال کر نکلیں گی۔ یہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب اللہ کا رسول خود موجود ہے، اللہ کے رسول کی زیارت کرنے والے صحابہ موجود ہیں جن کے دلوں کی صفائی اور ان کو رضامندی کا پروانہ اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، اور ازواج مطہرات ہیں۔ اس ماحول میں اللہ نے کہا کہ پردہ پھر بھی ہوگا۔ بات شک کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ لوگ مشکوک ہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بحیثیت انسان اللہ نے جو فطرت ودیت کر رکھی ہے اس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ بات کہی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اگر ان پابندیوں کا لحاظ نہیں کرو گے تو کن کن مفاسد میں مبتلا ہو جاؤ گے، کن کن خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لہذا آج کے بعد پردے کی یہ پابندیاں ہوں گی، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، مرد و عورت اکٹھے نہیں گھومے پھریں گے، اکٹھے نہیں کام کریں گے، الگ الگ ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، سخت اور سپاٹ لہجے میں بات کریں گے تاکہ کسی کے دل کے اندر بے جا توقعات پیدا نہ ہوں، کسی کے دل کے اندر بے جا روگ پیدا نہ ہو، بیماری پیدا نہ ہو، کسی کے دل کے اندر غلط خواہش نہ ابھرے۔ یہ اسلام کی وہ روایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے
برائی سے بچانے کے لیے، مفاسد سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احکامات ودیت کیے. یہ ہماری پہچان ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے اتنی بڑی تہذیبی معاشرت رکھتا ہو، اتنا بڑا پس منظر رکھتا ہو کہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اس کا حصہ ہو، تم بھی یہی پردہ کرو گی، تم بھی ان پابندیوں کو اختیار کرو گی. یہ صرف اسلام کا حسن ہے. اس حسن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بتدریج پامال کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج غیروں کی نقالی کرتے ہوئے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہماری بچیاں بھی اور ہمارے بچے بھی اس بے حیائی کا حصہ بن جاتے ہیں جس بے حیائی سے نفرت اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جس بے حیائی سے نفرت اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی ہے. ہم نے بات یہ ہے کہ اسلام کے نماز روزے کو پڑھا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسلمان ہیں تو ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم نے حج کیا ہوا ہے اور عمرے کیے ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہم نے نبی کی زندگی کا بالکل مطالعہ نہیں کیا ہوا، ہم نے نبی کی ازواج کی زندگی کو نہیں پڑھا ہوا، نبی کی بنات کی زندگی کو نہیں پڑھا ہوا. ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی نے اپنی سالی کو گلی میں جاتے ہوئے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، دور کھڑے ہو گئے تاکہ اسما اس کے اوپر بیٹھ جائے اور جا کر اپنے گھر پہنچ جائے. اسما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے باوجود اس لیے نہیں بیٹھی کہ اس کے شوہر کی ابھی تک اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے، وہ گھر گئی ہیں، اسما نے اپنے شوہر کو واقعہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں بیٹھی جب اللہ کے رسول نے اونٹنی بٹھا دی تھی؟ حضرت اسما نے فرمایا آپ کی اجازت جو نہیں لی تھی ابھی تک. یہ ہماری معاشرت ہے. اس معاشرت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا یہ کہہ کر کہ بچے ہیں کچھ نہیں ہیں، ہمارے بچے تو اچھے ہیں. ہاں وہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیں بھی اچھا سوچنا چاہیے. ان کی پرائیویسی ہے، اس کے اندر ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر. عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کے لیے ہمیں والدین کی حیثیت سے خود اقدامات کرنے ہوں گے. جتنی سستی اور غفلت ہماری طرف سے ہوتی جا رہی ہے، اگر یہ چلتی رہی ہے تو اگلی نسلوں کے دلوں میں یہ حیا باقی نہیں رہے گی. فرمایا کہ جس کے دل میں حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی باقی نہیں رہے گا. آخر دعوانا